بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ اربعین نووی کی حدیث اول پڑھیں گے، یعنی پہلی حدیث۔ اربعین اربعین کا معنی ہوتا ہے 40، اور احادیث کا وہ مجموعہ جس میں کسی موضوع سے متعلق 40 روایات نقل کر دی گئی ہوں تو اسے اربعین کہتے ہیں۔ جیسے یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اربعین نووی۔ اربعین کا معنی 40، اور امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف شافعی نووی رحمۃ اللہ علیہ جو نوا کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے، ان کی نسبت سے اس کا نام اربعین نووی ہو گیا۔ الحدیث الاول الاخلاص، حدیث اول جو ہے وہ اخلاص یعنی نیت کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیت ہی انسان کو خالص کرتی ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان نیت ہی کرتی ہے۔ جس طرح سنار جو ہے اپنے گول کو کسی چیز سے کھرے اور کھوٹے کی اس میں شناخت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی نیت کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ حدیث جو لفظ عن سے شروع ہو اسے عنعنہ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سے روایت ہے۔ تو ان سے روایت ہے قالا کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول یہ فرماتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، یعنی وہ ہجرت میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی نیت کرے گا، اس قصد سے ہجرت کرے گا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جس کی نیت ہجرت یوں ہو کہ وہ دنیا کو پالے، يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا پھر کسی عورت کے لیے ہو کہ وہ اس سے نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے شمار ہوگی جس کی طرف نیت کر کے اس نے ہجرت کی۔ اب یہاں یہ بتایا گیا، اس کا مین مقصد اس حدیث پاک کا یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ نیت کی اہمیت کو واضح کرنا، اور دوسرے یہ بتایا کہ ہجرت ہی کی مثال کیوں لی، تو یہ بتایا گیا کہ ہجرت چونکہ بہت بڑا عمل ہے، اس میں بندہ اپنا گھر بار، اپنا وطن، اگر وہاں اس کے وطن میں اس کا کوئی بزنس تھا وہ، اگر اس کی کھیتی باڑی تھی وہ، جتنے معاملات تھے وہ، رشتہ دار، سب کو چھوڑ کر وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو اتنا بڑا عمل بھی اگر بغیر اچھی نیت کے صحیح نہیں ہے تو پھر جو بھی عمل کرو گے تو وہ اچھی نیت کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ اس لیے مومن کی زندگی میں اس کی نیت کی بہت اہمیت ہے۔ ایسے ہی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر اسی کام کو اچھی نیت سے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلاً کسی کے سامنے کھانا آیا، اس نے ایسے ہی کھایا تو کچھ نہیں، لیکن اسی کھانے کو اس نے اس نیت کے ساتھ کھایا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں تیری عبادت پر، تیری اطاعت پر قوت کی نیت سے، قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھاتا ہوں، تو اس کا کھانا عبادت بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا مومن کا ہر کام عبادت ہے، کب؟ جب کہ وہ مومن اپنے ہر کام میں نیت خیر داخل کر لے۔ تو اچھی نیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی نیت کرنا برکت لاتا ہے، اچھی نیت کرنا زندگی کو خوشگوار کر دیتا ہے، اچھی نیت کرنا تھوڑی سی چیز کو زیادہ کر دیتا ہے، اچھی نیت کرنا محبتیں لاتا ہے۔ تو ہمیشہ بندہ اپنے ہر معاملے میں اچھی نیت کرے، کیونکہ جب وہ کسی بھی معاملے پر اچھی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا اور برکتیں بھی عطا کرے گا۔ کسی نبی علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا،
ایک شخص ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں ریت کے ٹیلے تھے۔ اس کے دل میں ایک دم اس اپنی قوم کے لیے خیال آیا کہ کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں اپنی قوم میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے جو اچھی نیت کی، میں نے تمہیں اتنا ثواب دے دیا کہ جیسے تم نے اتنا آٹا میرے بندوں پر خرچ کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بندے کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یعنی وہ کسی عمل پر اتنی اچھی نیت کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس کو اجر و ثواب دے دیتا ہے، یا تو اس نے ابھی عمل کرنا شروع ہی نہیں کیا، یا پھر یہ کہ وہ ابھی عمل کر نہیں پایا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں اچھی نیت کریں۔ نکاح ہو تو بندہ اچھی نیت پر کرے کہ انشاءاللہ اس نکاح سے اپنی ایمان کی حفاظت کروں گا، اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کروں گا، اس کے بعد کسی کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھوں گا۔ اسی طرح جب اولاد کی تربیت کرے، اولاد کے حصول کو چاہے تو اس نیت سے چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد ملے گی اس کو تیرے لیے، تیری اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق اس کی تربیت کر کے اس کو تیرا اچھا بندہ بناؤں گا، تو اچھی نیت سے اس اولاد کی تربیت پر بھی اجر و ثواب۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر بھی جب اچھی نیت سے کیا جائے تو رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کی طرف اچھی نیت سے دیکھ کے مسکرانا، اور اس طرح مسکرانا کہ دل میں بغض اور کینہ نہ ہو، اس کی بھی حدیث پاک میں اتنی فضیلت آئی کہ جب ان کی مسکراہٹ ختم ہونے سے پہلے اللہ ان کو بخش دے گا۔ لہٰذا اپنے ہر کام میں اچھی نیت کی جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں اچھی نیتوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ کنگھا کریں تو اچھی نیت کے ساتھ کریں کہ میرے بال سنورے رہیں، حدیث پر عمل ہو۔ اچھا لباس پہنیں تو اس نیت سے پہنیں کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو، فخر تکبر اور ریا کے لیے نہ پہنیں۔ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت استعمال کریں تو دل میں اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس پر اچھی نیت کریں، تو انشاءاللہ ہر عمل عبادت بن جائے گا۔